السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام. میں آج شہری سندھ کے مہاجروں سے بالخصوص مخاطب ہوں جنہوں نے کئی سال تک الطاف حسین کو اپنا لیڈر مانا اور آج بھی مانتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں ہم جیسے کہ جنہوں نے الطاف حسین کی ملک دشمنی سننے کے بعد لعنت بھیج کے اپنے راستے جدا کر لیے. مگر آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں کہ جو الطاف حسین کو الطاف بھائی، اپنا پیر، اپنا بانی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، باپ بھی سمجھتے ہیں. اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی ایم پاکستان کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کئی سالوں سے، میں بالخصوص آپ لوگوں کو یہ بات صدقہ جاریہ کے طور پر مسلسل باور کرا رہا ہوں کہ یہ آدمی پاکستان کے خلاف ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کچھ، کبھی کہتے ہیں نشے میں، مگر اس آدمی نے پچھلے کئی سالوں سے مسلسل پاکستان کے خلاف ایک جد و جہد جاری رکھی ہوئی. اس کا تازہ ثبوت وہ ٹویٹ ہے جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے سارے ہینڈلز پہ شیئر کیا ہے، جس میں یہ ہندوستان کے اس وزیر اعظم سے جس کو بچر آف گجرات کہا گیا، جس نے آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے استحصال کے لیے کچھ جگہ نہیں چھوڑی ہے، کچھ وہم نہیں چھوڑا ہے، اس سے اپیل کرتا دکھائی دے رہا ہے. کئی سالوں تک انہی چینلز پہ جنہوں نے پاکستان کی ہزیمت بنانے کی کوشش کی، جھوٹ بولنے کی کوشش کی، ان چینلز پہ آ کے الطاف نے دہائیاں دیں اسی مودی کو، ملک دشمن عناصر کو، کہ آؤ مل کے پاکستان کو تباہ کرتے ہیں. کبھی بلوچوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کبھی سندھی قوم پرستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہندوستان اور مودی سرکار، میں مودی سرکار کو ہندوتوا سرکار سمجھتا ہوں، اس کے ساتھ مل کے اب پاکستان کے خلاف اپنی ایک نئی کارروائی سٹارٹ کرنے کے چکر میں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ کر رہا ہے، یہ کئی دفعہ کر چکا ہے، کئی دفعہ پیمنٹیں مل چکی ہیں، ہو سکتا ہے ریسنٹلی بھی پیمنٹیں ملی ہوں. یہ جو آپ کو یاد ہوگا نا، جب پاکستان کی جنگ چل رہی تھی انڈیا کے ساتھ، تو اینکرز ٹی وی پہ آ کے چیخ کے بول رہے تھے کہ ہم کراچی فتح کر لیں گے، کراچی فتح کر لیں گے، اور حملہ کر دیا کراچی پہ. وہ الطاف حسین جیسے لوگوں سے رابطے میں تھے اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم کراچی میں خانہ جنگی شروع کرو بلوچوں کے ساتھ، سندھی قوم پرستوں کے ساتھ مل کے، تاکہ ہمیں جواز ملے کہ ہم کراچی پہ یا پاکستان پہ حملہ کر سکیں. یہ وہ آدمی ہے جو اتنا پاگل ہے، جو کبھی اداروں کے پاؤں پڑتا ہے، ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اداروں کو سلوٹ ہے کہ وہ اس کے جھانسے میں نہیں آتے. اس وقت کی یہ ٹویٹ نریندر مودی کو کرنے کا مقصد پاکستان کی جو فتح ہوئی ہے اس جنگ میں، اس میں ریخنا ڈالنے کے برابر ہے. ہندوستان میں ان موجود مسلمانوں کو، ابھی پرسوں بھی چار مسلمانوں کو دھویا گیا، وہاں پہ پٹائی کی گئی ہے، ان کے اوپر لعنت ہے. اور اس پورے خطے پہ جس کی امن کو خراب کرنے کے لیے ہندوستان نے اپنا ایک مشن بنا لیا ہے، اس پورے ایجنڈا پہ ہندوستان یا مودی کے ساتھ کھڑے ہونے پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مودی ایک گرتی دیوار ہے، جس طرح یہ گر چکا ہے، بس اب یہ کرتا ہے. میں آج آخری بات ان مہاجروں سے کہوں گا جو آج بھی اس سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. پچھلے 8 سال میں جب سے کہ میں نے یہ جنگ سٹارٹ کی، سوشل میڈیا پہ کھل کے جنگ سٹارٹ کی، دھمکیاں آئیں، گالیاں آئیں، بددعائیں آئیں. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے ایک کارکن فون کر کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ پرسہ بھی نہ کیا جائے، مگر میں چھپ کے کر رہا ہوں. سلام ہے اس کو.
ہر مصیبت میں مجھ پہ مشکلات کرنے کی کوشش کی گئی, میرے گھر کی ریکی لگانے کی کوشش کی گئی, مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کی کوشش کی گئی, مگر میں نے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس جنگ کو جاری و ساری رکھا. اور مجھے انسپائر کس نے کیا؟ مجھے انسپائر کیا, حالانکہ وہ آج کل ایم کیو ایم میں ہے, مجھے انسپائر کیا انیس قائم خانی بھائی نے, مجھے انسپائر کیا مصطفیٰ کمال بھائی نے, کہ جنہوں نے اس جہاد کا آغاز کیا. میں نے فریضہ سمجھا کہ میں یہ جہاد پاکستان کی بقا کے لیے سوشل میڈیا پہ لڑوں گا. آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دانش بھائی شکریہ کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھولی, ہم تو بہک گئے تھے. صبح کا بھولا گھر شام واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے, مگر جو بھولا نہیں آئے اس کو الو کا پٹھا کہتے ہیں. دوسرا فیورٹ ٹاپک, خالد مقبول. تو حیدرآباد پکا قلعہ کے ثانیہ کا جو ایونٹ ہوا حیدرآباد میں, اس میں نہیں گیا نا تو نہیں گیا نا تو. ادھر چورن بیچتا ہے حیدرآباد کے لڑکوں کو, بیچارے حیدرآباد کے کچھ معصوم لڑکے تمہاری وجہ سے آ کے ہم سے لڑتے ہیں, ہم طرز کھاتے ہیں, تو پتہ ہمارے بھائی ہیں, اور تو ان کو پوچھنے نہیں گیا. یہ دیکھ لو, یہ وہ بقایا جاد ہے. کیوں نہیں گیا؟ کیا ایسی مصروفیات تھی؟ کرتا کیا ہے تو؟ نہ پارٹی سے ہی چلاتا ہے, نہ منسٹری سے ہی چلاتا ہے, بند کمروں میں لندن سے رابطے رکھتا ہے, بس یہ کرتا ہے تو. نہیں گیا پوچھنا, نہیں گیا دادرسی کرنے. ہم نے بہت ساری یونیورسٹیز بنا دی ہیں, کدھر ہیں وہ یونیورسٹیز؟ اور بھائی جو بنائی ہیں وہ یونیورسٹیز نہیں ہیں, وہ انسٹیٹیوٹس ہیں. میں گالی نہیں دے سکتا, بیوقوف بنایا آپ کو. ہم چھپ کے کام کر رہے ہیں, ہم بتا کے کام نہیں کرتے. ایسا کون سا چھپ کے کام ہو رہا ہے کہ جو نظر ہی نہیں آ رہا نہ ہو رہا ہے؟ یہ ہو گیا ہے, بس اعلان ہونا باقی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. عید کے بعد ہم یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایم کیو ایم نکھر کے سامنے آئی. اتنے سارے تاریخی جملے ہیں کہ خالد مقبول کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کو دیواروں پہ لکھوایا جائے گا اور مذاق اڑایا جائے گا ان کا. خالد مقبول سدھر جا, بے شرموں کی طرح تو زرداری کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہا تھا, اور حیدرآباد پکا قلعہ کا ثانیہ جس لوگوں کے عوام کے ووٹ کی وجہ سے تو آج الیکٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر نہیں گیا. ویسے کیا جائے گا؟ تو اپنے یہاں کراچی کانسٹیٹوئنسی بھی نہیں آتا جہاں سے تو الیکٹ ہوا ہے, تو حیدرآباد کیا کرنے جائے گا؟ برحال یہ ہے شکلیں مہاجر کی عالیہ قیادت کی. پھر کہتے جی الطافی کہ ریاست ہمیں موقع دے. کیوں دے ریاست موقع آپ کو؟ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریاست آپ کو موقع دے؟ ایم کیو ایم کے اندر وہ عناصر جو آج بھی الطاف کے ساتھ, جن کے میں نام لیتا رہتا ہوں, جب تک کہ وہ موجود ہیں, ریاست کیوں آپ کو آپ کے دفاتر کھلنے دے گی؟ ریاست آپ پہ تب تک بھروسہ نہیں کرے گی جب تک آپ اپنے من و ان سے ان کو نکال نہیں دیں گے. پاکستان خطرناک گھڑی سے گزر رہا ہے. الطاف حسین کی یہ ٹویٹ ہندوستان کو میسج ہے, نوٹ دکھا, موڈ بنا کہ میں کراچی کے اندر سول وار سٹارٹ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے پیمنٹ پہلے پوری نہ ملی ہو, اور بلیک میل کر دیں گے, ظاہری بات ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بلوچ رہنماؤں سے اور سندھی قوم پرستوں سے جو ملک کے خلاف ہیں اپنے رابطے رکھتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں. حالیہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں یورپ میں بھی اور بھی جگہوں پہ, اور اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا ہے. مگر انشاءاللہ جب تک ریاست کے وفادار بیٹے زندہ ہیں, بارڈر پہ فوجیں ہیں, ہوا میں ایئر فورس ہے, سمندر میں نیوی ہے, اور زمین پہ پاکستان کے محب وطن 25 سے 26 کروڑ عوام ہے, اور کراچی میں وہ مہاجر ہیں جن کے باپ دادا نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں. ہم جیسے وہ مہاجر ہیں, اور میری طرح کے لاکھوں مہاجر ہیں جو اس فتنے کی بات اب نہیں سنیں گے. پاکستان زندہ باد, جی مہاجر.